صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان کا موضوع ہے حسد کرنا، جلنا، جیلسی اختیار کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا مرض ہے، باطنی اور ظاہری طور پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کسی سے جلنا یعنی اس کی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی کی کوئی خوبی دیکھ کر اس سے جلنا اور یہ کہنا کہ اس کو جو یہ نعمت ہے یا یہ چیز ہے یہ اس سے چھن جائے۔ آسان معنی اس کا یہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یہ کہنا کہ جو نعمت اس کو ملی ہے اللہ پاک مجھے بھی یہ عطا فرمائے اور اس سے وہ نعمت نہ چھینے، اگر اس طرح کی نیت ہو تو اس سے غبطہ یعنی رشک کہیں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں اس طرح کے حسد کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ جیسے کہ رشک یعنی اس کی نعمت نہ چھینے، لیکن اس کی نعمت چھیننے سے جو ہے وہ حسد ہوگا اور یہ گناہ والا حسد ہوگا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو۔ تو یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں جو ہے وہ حسد کرنے والے کی نیکیاں اس طرح جھڑتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ کسی سے جلنے کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ میں یہاں پر چند صورتیں رکھتا ہوں، جیسے کہ کسی کو کوئی لباس پسند آ گیا اور آپ نے اسی طرح کا لباس پہنا اور اس کو اب دیکھیں آپ جیسا لباس اس نے پہنا تو بھی آپ نے اس کو ایک جلا کہ یار یہ اس نے کیوں پہنا، میرا لباس اس نے پسند کر دیا۔ اچھا، دوسری صورتوں میں یہ ہوگا کہ ہر بار وہ عمدہ سے عمدہ لباس لیتا ہے، کیوں لیتا ہے یہ؟ اچھا، میں غریب ہوں مجھے جلانے کے لیے لیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے بندے، آپ کو جلن نہ ہو وہ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے جل رہا ہے، حالانکہ جلن تو اس کو ہو رہی ہے، اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ یعنی یہ تو الٹ ہو گئی نا بات۔ تو نعمت جس کے پاس نہیں ہے وہی اس سے جلے گا اور وہی کہے گا کہ یار یہ زیادہ لے رہا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک ایک طرح کے لباس پہنتے ہیں، جیسے ایک جیسے کپڑے، تو انہیں چاہیے کہ وہ دل بڑا رکھیں اور وہ جو حدیث پاک ہے جس میں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے خوبصورت لباس ایک بندہ پسند کر رہا ہے، آپ نے جھپٹ لیا تو اس کو تکلیف تو ہوگی کہ یار یہ لباس اس نے لے لیا وہ ایک ہی تھا، یا اگر آپ نے دوسرا لے لیا اسی جیسا تو اس کو تکلیف ہونے لگی۔ تو ایسا نہ کریں۔ یہ دو امراض جو ہے وہ معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتے ہیں اور یہ تلخی اور ناراضگی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور افسران میں، ملازمین میں جو ہے وہ فاصلے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس بیماری سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پیچھے رکھے، اور پیچھے رکھنے سے مراد یہ ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں تب بھی ایسا ہائی فائی لباس سامنے والے کے سامنے نہ لے، یا سامنے والے کے سامنے لے کر اس کو مطلب اس کو ایک طرح سے نا وہ نظروں میں رکھ کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ سامنے والے کے طیش میں آنے کا سبب بنتا ہے۔ ورنہ آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ ہائی فائی لیول کا لباس نہ پہنیں؟ بالکل پہنیں۔ نماز میں عمدہ لباس پہننے والے کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ہائی فائی لیول کا لباس یعنی ایسا عمدہ خوشبودار، اور وہ عرب جو لوگ پہنتے ہیں جبہ وغیرہ وہ تو فارسی تھے، تو وہ جو لباس پہنتے تھے اس طرح کا لباس یعنی نماز کے لیے عمدہ سے عمدہ لباس بندہ پہنے۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ ناجائز نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہوگا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر پینٹ شرٹ پہن کر آپ نے نماز پڑھی تو اس میں دو صورتیں بنیں گی۔ ایک یہ ہوگا کہ اگر آپ عام طرح کا لباس پہن کر افسر کے سامنے جا کر شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور وہی نماز کے لیے پہنتے ہیں تو یہ برا ہوگا، اس میں پھر احکام زیادہ ہوں گے، تو اس سے بچیں۔ اگر آپ کو یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کے سامنے افسر کے سامنے پہنوں گا تو شرمندگی ہوگی، تو وہی لباس جو آپ نے افسر کے سامنے پہنا ہے وہ اسی طرح کا یا اس سے اچھا لباس جو ہے وہ مسجد کے لیے، نماز کے لیے پہننا ہوگا۔ تو اچھے کام کریں گے تو ثواب ملے گا،
برے کام کریں گے تو گناہ ملے گا، لیکن نیت دیکھیں، اچھا لباس پہننے میں بھی نیت ہو، سادہ لباس پہننے میں بھی اچھی نیت ہو، اور اگر کوئی مطلب میلا لباس پہنتا ہے اور اس میں ایسی کوئی صورت بنتی ہے تو پھر وہ اس میں بھی دیکھیں گے۔ تو بنیادی طور پر جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے حسد، یعنی جلنا۔ تو یہ برائیاں بعض اوقات دوستوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کسی کی آواز اچھی ہے تو آپ کو مطلب ہوگا کہ یار یہ مجھ سے آگے جا رہا ہے، اور جب بھی اس کا وہ ہوتا ہے تو یہ میری سفارش نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اہلیت ہوگی تو وہ آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھے گا نا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو دوست جو ہے وہ 10-12 سال تک ساتھ پڑھے ہیں، کھایا ہے پیا ہے ایک ساتھ، اور ایک دوسرے کے ہمراز ہیں خوشی غمی میں، لیکن آپ کو وہ اوپر جائے گا تو کیسے چھوڑے گا؟ تو دو صورتیں بنے گی۔ دوسرا یہاں پر حسن ظن رکھیں، جیسے کہ اچھا گمان رکھنا، لوگوں کے بارے میں اچھی رائے رکھنا، یہ واجب ہوتا ہے۔ اس میں جب تک کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ آپ کو لگے کہ یہ واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے جو آپ کو گمان جو آپ کا آ رہا ہے۔ باقی اگر کوئی آپ کے افسر کو آپ کے خلاف کرتا ہے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی ایسی بات ہے جس کے بنا پر آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں، فیس کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے پھر آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ تو یہ جو برائی ہے جو خواتین میں بھی مردوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں۔ کوئی اچھا لباس پہنتا ہے تو بھی جلن ہوگی، کوئی میلا پہنتا ہے تو اس کے مسائل کریں گے، کوئی اچھی طرح نعت پڑھتا ہے تو اس میں سکم نکالیں گے، کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے اس میں سکم نکالیں گے، کوئی بیان کرتا ہے اس میں اس کی نقل اتار کے وہ سکم نکالیں گے، جلیں گے۔ جو کام آپ نہیں کر سکتے اس میں دوسرے کے لیے کیوں جل رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ حدیث پاک جو میں نے بیان کی وہ آخر میں بھی یہی بیان کروں گا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ تو نیکیاں کھانے کے بجائے، نیکیوں کو جلانے کے بجائے نیکیوں میں اضافے کا سبب کریں۔ جمعہ کا دن ہے آج، جمعہ کے دن اچھے کام کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اب دیکھیں وہ حدیث پاک میں فرمایا من جاءکم الجمعۃ فلیغتسل، ارشاد فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز کے لیے جاؤ تو غسل کر لو، عمدہ خوشبو لگا کر، اچھا لباس پہن کر نماز جمعہ کے لیے چلتے جائیں، اور جو سب سے پہلے جائے گا اس کو اونٹ جتنا جو ثواب ذبح کرنے جتنا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو درجہ بدرجہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے جمعہ، تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔